السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور ان کا گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض حمید کو ہٹایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا۔ فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ سب کا احتساب کریں۔ آئی بی کی رپورٹس تھیں، انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس تھیں کہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا۔ جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلخ کلامی ہوئی تھی۔ یعنی عمران خان صاحب فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے بطور ڈی جی ایس آئی، کیونکہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کے طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور یہ ان سے بہت اچھی ڈیل کر رہے تھے، اس لیے عمران خان صاحب انہیں ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ انہیں آرمی چیف بالکل نہیں بنانا چاہتے تھے، یہ وہ کئی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی، یعنی ادھر عمران خان صاحب نے اشارہ کیا خواجہ آصف کی طرف، چونکہ خواجہ آصف کئی مرتبہ اپنے انٹرویوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ ان دونوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ جون میں پنجاب حکومت لے لیں اور دسمبر میں ہم وفاقی حکومت بھی عمران خان صاحب سے لے کر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب آپ خود دیکھیے، خود سوچئے کہ فیض حمید کس کے بندے ہوئے، کس کے ساتھ وہ زیادہ وفادار تھے، یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی تو پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے۔ عمران خان کی حکومت کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اپریل 2019 میں جا کر نون لیگ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ اس طرح سے آپ یہ کر لیں، ہم جو ہے عمران خان صاحب سے تنگ آ چکے ہیں۔ کیوں تنگ آ چکے ہیں؟ کہ وہ ان کی لائن ٹو نہیں کرتے تھے، وہ اپنی بات منواتے تھے، وہ ہر بات میں جی حضوری نہیں کرتے تھے، جو انہیں پسند نہیں تھا جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں۔ خان صاحب نے گفتگو میں کہا کہ جیل عملے نے عمران خان کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور عمران خان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے نہ روکو، یہ اوپن کورٹ ہے، مجھے میڈیا سے بات کرنے دو۔ اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے، اگر یہ احتساب کر رہی ہے تو پھر سب کا کریں۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ فوج میں جن جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یا کچھ بھی غلط کیا ہے تو ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، صرف فیض حمید کا نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل فیض کا 9 مئی کے واقعات سے براہ راست تعلق ہے، سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا، اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر 9 مئی فیض حمید نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 9 مئی دراصل لندن پلان کا حصہ تھا، جدھر جدھر آگ لگی وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہیں، فوٹیجز سامنے لائیں اور ہمیں قصوروار ثابت کریں۔ عمران خان نے کہا کہ جس نے میری گرفتاری کا آرڈر ہائی کورٹ سے دیا تھا وہی سازش میں ملوث ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس
پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق لندن پلان کا حصہ تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ کو فیض آباد کمیشن اور بھٹو کا کیس یاد آ گیا، لیکن ہماری پٹیشن نہیں سن رہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہے۔ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن اب فراڈ الیکشن کو چھپا رہے ہیں۔ پنڈی کے سابق کمشنر نے جو الزامات لگائے ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ راولپنڈی کے سابق کمشنر نے ایک بات ٹھیک کہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملیں اور یہ آئینی ترمیم کر سکیں۔ یہ اب تیسری مرتبہ آئین شکنی کر رہے ہیں۔ پہلے 90 روز میں انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، پھر اکتوبر میں بھی الیکشن سے بھاگ گئے، اب یہ تیسری دفعہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، پارٹی کو تیار رہنے کا کہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا، یہ میرے موقف کی تائید ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی۔ جنرل فیض کو اس لیے میں نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیج تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کا سنہری موقع تھا۔ جنرل فیض نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا مکمل پلان بنا کر اپوزیشن کو دیا تھا۔ جنرل فیض کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ 3 سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا۔ میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا جنرل فیض کو نہ ہٹائیں۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا۔ اب اس پر یہ بہت سارے صحافی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارا اثاثہ تھے، یعنی پاکستان کا اثاثہ تھے۔ وہ اثاثہ اس لیے تھے کہ وہ طالبان اور افغانستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، اور ان تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے جنرل فیض حمید نے اس طرح کی پالیسی بنائی، ان کو اس طرح سے انگیج رکھا کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت دہشت گردی کے واقعات نہیں ہو رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ اس تناظر میں عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا۔ میرے جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کہنا تھا کہ میرا اس کے علاوہ کوئی ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں واپس لا کر ٹھہرایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اب کراس بارڈر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے دور میں کیوں دہشت گردی نہیں ہوئی؟ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض زلمے خلیل زاد اور طالبان کو میرے پاس لے کر آیا تھا۔ اب جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوہ کو ٹھہراتا ہوں۔ آج تمام طالبان ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ جو مرضی آپریشن کر لیں، یہ سرحد کراس کر کے دوسری جانب چلے جائیں گے اور دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے عمران خان کے اس کیس کے متعلق ریمارکس دیے ہیں جو ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ منال ریسٹورنٹ کیس میں قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، عمران خان نے وہ رقم جو انہیں اس ملک نے دی تھی وہ عمران خان صاحب نے اس ٹھیکیدار کو واپس کر دی۔ یعنی ان کا اشارہ ملک ریاض کی طرف تھا کہ برطانیہ نے جو پیسہ دیا وہ انہوں نے ملک ریاض کو دے دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ پھر وہ ملک کیا سوچیں گے؟ وہ سوچیں گے کہ ہم نے انہیں پیسہ دیا اور انہوں نے وہ پیسہ اٹھا کر
उस ठेकेदार को, मलिक रियाज को वापस कर दिया, और उनका कहना था कि फिर ये लोग हुकूमत में आ जाते हैं। तो ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इमरान खान से जो उनका बुग़्ज़ है, जो उनकी ज़ाती दुश्मनी है, जो ज़ाती इनाद है, वो खुल कर सामने आ गया है। हालांकि चीफ जस्टिस साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये उनका गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, जिसको किसी सूरत उन्हें सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे केस के दौरान बतौर रिमार्क्स नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इसका असर ट्रायल कोर्ट पर पड़ेगा, और ट्रायल कोर्ट के जज ये समझेंगे कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इस केस का फैसला सुना चुके हैं और हमें भी सज़ा देनी है। अब इस केस में लगता ये है, मेरे मुंह में खाक, कि इस केस में भी इमरान खान साहब को ये सज़ा देंगे, और काजी साहब के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से, गैर ज़िम्मेदाराना रिमार्क्स की वजह से ऐसा होने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों जब इमरान खान साहब नैब तरामीम केस में पेश हुए थे जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए, तो वहाँ खान साहब ने एक केस के मुतालिक, साइफ़र केस से मुतालिक बात करने की कोशिश की, तो काजी साहब ने उन्हें रोक दिया, और ये कहकर रोका कि खान साहब, आपका ये जो केस है ये हो सकता है हमारे पास आए और हम इसकी समाअत करें, तो आप इस केस से मुतालिक, यानी साइफ़र केस से मुतालिक फ़िलहाल उसका ज़िक्र ना करें, क्योंकि जब हमें फ़ैसला करना होगा तो फिर ये केस हमारे सामने होगा, तो आप इस पर डिस्कस ना करें। लेकिन अब वो ख़ुद उस केस के मुतालिक भी उन्होंने डिस्कस कर दिया और अपनी राय दे दी, जो उनके पास ज़ेर समाअत भी नहीं था। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि मिशवानी ब्रदर्स का जो बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में ज़ेर समाअत है। वहाँ कल जस्टिस साहब ने बहुत सख्त बरहमी का इजहार किया और इदारों से ये कहा, जो लोग वहाँ पर रिस्पोंडेंट थे, आईजी से भी, और जो दूसरे थे, सेक्रेटरी दाखिला थे और डीजी एफआईए थे, उनसे कहा कि आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ 20 तारीख की, यानी मंगल को फिर इस केस की समाअत रखी है, और ये कहा है कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये बंदे बाजियाब ना हुए, 2 इनके भाई हैं और एक फैज़ान है तहरीक इंसाफ का कारकुन, तो फिर मत कहिएगा कि अदालत ने कोई सख्त ऑर्डर दे दिया है। ये बहुत सख्त तरीन रिमार्क्स थे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए फिर एक दफ़ा पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश की, और उनका कहना था, अब आप देख लीजिए कि भाई इनका वज़ीर आज़म है, बेटी इनकी वज़ीर आला है, सब कुछ इनके हाथ में है, ये सब सेम पेज पर हैं, मगर फिर ये कहते हैं कि जो बिजली के बिल हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे इस पर तशवीश है, और ये बिजली के बिल कम होने चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये कौन देगा ये रिलीफ? ये आपके भाई की और आपकी हुकूमत है, आपने ये सब कुछ किया है, और वहाँ पर कहते क्या हैं, फरमा रहे थे कि ये बिजली जो है ये इमरान खान की वजह से महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में तो ये 17 रुपए का यूनिट था और आपने ये 75 रुपए का कर दिया है, तो ये किसका कसूर है? आप आवाम को पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, ये सबको पता है। अब ये आपने किए थे, ये जो IPP से मुआहदे थे ये आप करके गए हैं। अगर इमरान खान ने किए हैं तो आप सामने रखें हमारे कि क्या किया उन्होंने तो ये किया कि फ़िक्स कर दिया डॉलर को। अगर वो फिक्स ना करते तो आज हम जो बिल आ रहे हैं इसका दुगना हम बिल दे रहे होते, क्योंकि डॉलर आप जो देख लें अब कहाँ पर है। अब डॉलर 290 रुपए का पहुंचा हुआ है। मियाँ साहब इतनी वो ना करें कि लोगों को पता नहीं है, सब पता है। ये सब कुछ 2015 में आपने किए थे, आपकी हुकूमत थी। अब अवाम बाशऊर है, अवाम को सब पता है कि किसने क्या किया है, कौन उनके साथ मुखलिस है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।